السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ کو معلوم ہے اس وقت الیکشن بہار میں ہو رہا ہے، لیکن اس کی دھوم صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مچی ہوئی ہے۔ اور میں خود سعودی عرب میں ہوں، اور سعودی عرب میں صرف ہندوستان کے ہی لوگ نہیں بلکہ غیر ہندوستانی لوگ بھی اس انتخاب پر نظر لگائے ہوئے ہیں، اور خاص کر اسد الدین اویسی کی سیاست پر۔ اور اس وقت لڑائی قیادت یا کرسی کی صرف نہیں ہے، بلکہ اس وقت ناموس کی بات ہے، بقا کی بات ہے، عزت و وقار کی بات ہے۔ مولانا عبداللہ سالم چترویدی کے تیور بغاوت پر آئیے آج ایک سنجیدہ جائزہ لیتے ہیں۔ قومیں جب زوال کی طرف جاتی ہیں تو اس کے پیچھے محض بیرونی سازشیں نہیں ہوتی، بلکہ ان کے اندرونی خد و خال، ان کے رہنماؤں کی نیتیں اور ان کے کارکنان کا کردار بھی اہم ہوتا ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، قوم کو پستی کی طرف لے جانے والے چرواہے یا کھیت جوتنے والے لوگ نہیں رہے ہیں، بلکہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہی کہ ان لوگوں کی جب نیتیں خراب ہوئی ہیں، ان لوگوں نے پھر اپنے فائدے کے لیے، اپنی آنا کے لیے قوم کی عزت کو عزت نہیں سمجھا ہے، بس اپنی کرسی، اپنی قیادت کو بچانے کے لیے اگر دشمنوں سے بھی ساٹھ و گاٹھ کرنا پڑا تو ان لوگوں نے کر لیا ہے۔ اور ان کے کارکنان کا کردار بھی، مولانا عبداللہ سالم چترویدی کی بات کر رہا ہوں، ان کے کارکنان کا کردار بھی اہم محرک بنتے ہیں اس میں بغاوت کے لیے۔ ہندوستانی مسلم سیاست میں ایک طویل عرصے کے بعد آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین ایک ایسی جماعت بن کر ابھری جس نے قوم کو اپنی خودی کا شعور دلایا، ایک متبادل دیا، ایک امید جگائی۔ مگر جب امیدوں کی یہ شمعیں، امید کی یہ چراغ ذاتی مفاد کی جھونکوں سے بجھنے لگی تو دل دکھتا ہے، سوال اٹھتے ہیں۔ کل مولانا عبداللہ سالم چترویدی صاحب کی جانب سے مجلس سے بغاوت اور استعفے کی خبر سامنے آئی۔ یہ ایک معمولی واقعہ نہیں بلکہ ایک ایسے شخص کی طرف سے ہوا جسے مجلس کی ابتدائی ستونوں میں شمار کیا جاتا تھا، وہ جنہوں نے پارٹی کے ساتھ وعدے کیے تھے، حلف اٹھایا تھا، قسم کھایا تھا کہ ہر حال میں جماعت کے ساتھ وفاداری کریں گے، وفادار رہیں گے۔ آج جب پارٹی نے انہیں ٹکٹ نہیں دیا کسی مصلحت کے تحت، تو وہی صاحب جماعت پر تنقید کے نیزے لے کر سوشل میڈیا کے میدان میں اتر آئے ہیں۔ روزانہ آئے دن بغاوت کے نئے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ قیادت کا تقاضا کیا ہے؟ قیادت کی اصل روح کیا ہے انہیں پتہ ہی نہیں۔ قیادت کا تقاضا ہے قربانی، قیادت کا تقاضا ہے صبر، قیادت وفاداری چاہتی ہے، قیادت وسیع نظری چاہتی ہے، قیادت قربانی چاہتی ہے۔ جو قیادت صرف کرسی سے مشروط ہو، جو قیادت صرف کرسی پر ٹکی ہوئی ہو، تو قیادت نہیں بلکہ ذاتی خواہشات کا ننگا اظہار ہے۔ مولانا عبداللہ سالم چترویدی صاحب سے سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کو ٹکٹ کیوں نہیں ملا، بلکہ سوال یہ ہے کہ آپ نے ٹکٹ نہ ملنے پر پارٹی کیوں چھوڑا؟ کیا قیادت صرف اس وقت تک قائم ہے جب تک ذاتی مفاد حاصل ہو رہا ہے، جب تک خود اپنا نجی فائدہ حاصل ہو رہا ہے تب تک آپ قائد ہیں، تب تک آپ قیادت کریں گے؟ آپ کا ذاتی فائدہ بند تو آپ قیادت کرنا چھوڑ دیں گے؟ جب آپ نے مجلس میں قدم رکھا تو بانیوں میں شمار ہوئے۔ بانی وہ ہوتا ہے جو درخت لگاتا ہے تاکہ آنے والی نسلیں سایہ اور پھل حاصل کریں۔ خود پھل کا خواہش مند نہیں ہوتا بانی، مگر آج آپ کی بغاوت نے اس تصور کو منہدم کر دیا، امیدوں پر پانی پھیر دیا، قیادت کا جنازہ نکال دیا۔ اگر قیادت صرف اسی وقت تک ہو جب تک ٹکٹ ملتا رہے تو یہ تجارت ہے، قوم کی خدمت نہیں۔ آپ نے قوم کی عقیدت کا جنازہ نکالا ہے۔
آپ نے جو حلف نامہ پڑھا تھا اس میں واضح لکھا تھا کہ کسی بھی صورت میں جماعت سے غداری نہیں کی جائے گی، عہد شکنی نہیں کی جائے گی، وعدہ نہیں توڑا جائے گا، وفاداری کی جائے گی۔ اگر آپ کو یہ شرط منظور نہ تھی تو آپ نے اس پر دستخط ہی کیوں کی؟ آپ دستخط ہی نہ کرتے۔ جب وقت آیا کہ قربانی دینی تھی تو آپ نے عہد کو پامال کر دیا۔ یہ نہ صرف عہد شکنی ہے بلکہ سیاسی بے وفائی بھی ہے۔ کیا آپ کو صبر نہیں تھا؟ ایک جماعت کسی کو اچانک قیادت نہیں سونپتی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اچانک تو قیادت سونپی نہیں جاتی، یہ ایک مشکل عمل ہوتا ہے، ایک مسلسل عمل آپ کرتے رہتے، لگے رہتے، ایک مسلسل عمل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ آج ٹکٹ نہ ملا ہو مگر کل آپ ہی کو کوئی اہم منصب ملتا، مگر آپ نے صبر کے بجائے جلد بازی کی راہ چنی اور اپنی سیاسی بصیرت پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا۔ دوسری پارٹیوں کا منظرنامہ، دوسری پارٹیوں میں لاکھوں کارکن 20 سال بغیر ٹکٹ کے محنت کرتے ہیں، صرف اس امید پر کہ لگے رہیں گے آج نہیں تو کل ہمیں کچھ نہ کچھ عہدہ ملے گا، پارٹی اگر ہمیں اس لائق سمجھے گی تو ہمیں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی منصب پر فائز کر دے گی۔ آپ بھی لگے رہتے، پارٹی سمجھتی جب آپ کو اس لائق، آپ کو منصب عطا کیا جاتا، اس لیے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی بغاوت کیا تھا۔ اگر آج آپ نے بغاوت کی، اس سے پہلے بھی آپ نے بغاوت کی تھی، ٹکٹ نہ ملنے کی بنا پر پھر وہی حال آپ نے دہرا دیا۔ چلیے، تھالی میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے، آپ نے اپنی اصلیت کا پتہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ قوم مسلم کا بھلا کرے۔ اچھا ہوا آپ نے پہلے ہی بغاوت کر دیا، اور آپ قیادت کرنے کے لائق نہیں ہیں، آپ اس لائق نہیں کہ مسلمان آپ کو قائد سمجھیں۔ آپ دھوکے باز ہو، آپ مکار ہو، آپ ذاتی مفاد پرست ہو، آپ صرف نجی فائدہ چاہتے ہو، قوم کے فائدے سے آپ کو کوئی سروکار نہیں۔ اللہ تعالیٰ قوم مسلم کا بھلا کرے اور قوم مسلم کو ان شر پسندوں سے اور حفاظت فرمائے اور اچھا قائد عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔